صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام۔ پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا یوم شہادت اس حوالے سے گفتگو ہوگی۔ اس سے پہلے کتاب الشفا سے آج کا وظیفہ آنکھوں کی بینائی کو تیز کرنے کا روحانی علاج۔ سورہ قاف، اس کی آیت مبارکہ 22، سورۃ القاف آیت مبارکہ 22۔ ہر فرض نماز کے بعد اول آخر درود پاک اور 3 سے 7 بار یہ آیت مبارکہ پڑھ کر انگلیوں پر پھونک کر آنکھوں پر لگانے سے انشاءاللہ نظر کی ہر تکلیف سے شفا مل جائے گی۔ ہر فرض نماز کے بعد اول آخر تعداد میں درود پاک اور 3 سے 7 مرتبہ یہ آیت مبارکہ پڑھنی ہے، سورۃ القاف کی 22 آیت مبارکہ، اور انگلیوں پر دم کر کے انگلیاں آنکھوں پر لگانی ہے۔ انشاءاللہ آنکھوں کی نظر کی ہر تکلیف سے اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا۔ آیت مبارکہ اور ترجمہ سماعت فرما لیں۔ اللہ فرماتا ہے فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، تو ہم نے تجھ پر سے پردہ اٹھایا تو آج تیری نگاہ تیز ہے۔ یہ آیت مبارکہ پڑھنی ہے۔ دوسرا، اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ میری آنکھوں کا نور کم نہ ہو، روشنی آنکھوں کی یا کم ہو گیا ہو تو زیادہ ہو جائے، تو وہ شخص 40 دن تک اشراق کی نماز پڑھے، اور 40 دن تک اشراق کی نماز پڑھ کر 500 مرتبہ اشراق کی نماز کے بعد روزانہ اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک یا ظاہر ظاہر جسے کہتے ہیں یا ظاہر پڑھے، حق تعالیٰ اس کی آنکھیں روشن فرما دے گا۔ تیسرا، اللہ تعالیٰ کا بھی یہ اسم مبارک ہے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی اسم مبارک ہے، یا نورو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، 313 مرتبہ پڑھ کر آنکھوں پر ہاتھوں کو پھیریں دم کر کے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا۔ یہ 3 وظیفے جو ہیں یہ لازمی آپ کیجئے۔ جن کی نظر کمزور ہے، بینائی کا معاملہ ہے، آنکھوں کے حوالے سے کوئی بھی پرابلم ہے، لازمی پڑھیے اور دم کیجئے اور اس کو اپنا معمول بنائیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا۔ آپ کو ضرورت ہے آپ اپنے معمول کا حصہ بنائیے، اپنے اعزا قریبہ، رشتہ دار، دوست، احباب، پڑوسی، محلے دار، امت مسلمہ تک پہنچائیے۔ انشاءاللہ میرے آپ کے ہمارے بتانے سے امت مسلمہ میں سے کسی بھی ہمارے مسلمان بہن بھائی، کسی مسلمان فرد کا فائدہ ہوتا ہے تو یہ ہمارے لیے دین و دنیا آخرت میں بھلائی، فائدے، نجات اور شفا کا باعث ہوگا انشاءاللہ۔ جی ناظرین و سامعین، سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن کا سلسلہ نسب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 9ویں پشت میں متصل ہو جاتا ہے، مل جاتا ہے، یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے بھی تعلق رکھتے ہیں جو کہ قریش ہے، سب سے عظیم خاندان قریش سے آپ تعلق رکھتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرابت داروں میں شامل ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی ساتھیوں میں شامل ہیں، قریبی رشتہ داروں میں شامل ہیں، اور ایسی قربت ہے آپ کو یہ اعزاز حاصل ہے سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سسر ہیں۔ اتنی قربت اس حوالے سے کہ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی شہزادی سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا ام المومنین ہیں، یعنی ہم تمام مومنین کی ماں ہیں، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں۔ یہ شرف پھر سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، آپ کا اسم گرامی چونکہ عمر ہے، اور عمر کا مصدر جو ہے عمران، اور عمر کا معنی ہے آباد کرنے والا، عمران کا معنی آبادی، عمر کا معنی آباد کرنے والا، اور یہ آپ اس میں با مسمہ ہیں، یعنی
آپ کا جو نام ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے اس نام کی برکتیں آپ کو عطا فرمائیں کہ آپ کے ذریعے سے اللہ تعالی نے اسلام کو آباد فرمایا اور اسلام کو فتوحات عطا فرمائیں، مسلمانوں کو فتوحات عطا فرمائیں۔ اسلامی ریاست جو ہے وہ آپ کے ذریعے سے آگے پھیلتی گئی اور آپ کو اللہ تعالی نے یہ اعزاز بخشا آبادی کے حوالے سے کہ آپ نے اللہ کی مخلوق کے لیے مختلف کام کیے، مختلف شہر بسائے، بصرہ، اسی طرح دیگر مصر کے کئی شہر یہ آپ ہی نے بسائے، فسطاط، جیزہ، یہ جتنے شہر ہیں عراق میں، مصر میں، شام کے شہر، یہ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ہی آباد فرمائے۔ تو عمر نام کے حوالے سے بھی اس میں بامسمہ اللہ تعالیٰ نے یہ برکتیں عطا فرمائی۔ کنیت آپ کی ابو حفص ہے اور سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی کی نسبت سے وہ آپ کی شہزادی ہیں، صاحبزادی ہیں، اور پھر لقب آپ کا سب سے مشہور لقب فاروق ہے، حق اور باطل کے درمیان فرق فرمانے والے۔ میں نے عرض کیا سلسلہ نسب نومی پشت میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متصل ہو جاتا ہے، یعنی سیدنا ابراہیم، سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی آپ بھی اولاد پاک میں سے ہیں، اور ولادت مکہ المکرمہ میں ہوئی۔ آپ کا شمار ان چند لوگوں میں ہوتا ہے جو مکہ المکرمہ میں عرب میں لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ پھر وہ عظیم ہستی کہ جن کو دولت ایمان آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا اور خواہش سے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ اسی طرح وہ عظیم ہستی جن کی خواہش پر مقام ابراہیم کو سجدہ گاہ بنایا گیا، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، یہ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے خواہش کی اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بھی عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دلی آرزو ہے کہ اگر مقام ابراہیم جہاں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر قیام فرما کر کعبۃ اللہ کو تعمیر فرمایا تھا، اور آج وہ مقام ابراہیم پر وہ پتھر موجود جہاں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے قدم مبارک رکھے اور وہ پتھر نرم پڑ گیا۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ تو پتھر بھی محبت کرتے ہیں، ادب کرتے ہیں، جھک جاتے ہیں، نرم پڑ جاتے ہیں، اور آپ کی یہ خواہش اللہ سبحانہ وتعالی نے پوری فرمائی۔ اور واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، پہلے پارے میں سورہ بقرہ میں اللہ سبحانہ وتعالی نے یہی حکم ارشاد فرما دیا کہ اے ایمان والوں، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اور آپ کے صحابہ کرام اور قیامت تک آنے والے تمام ایمان والے وہ اس مقام ابراہیم کو اپنے سجدہ کرنے کی جگہ بنا لیں، سجدہ گاہ بنا لیں۔ اسی طرح آپ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن کے قبول اسلام پر مسلمان صحابہ کرام علیہم الرضوان اعلان نمازیں کعبۃ اللہ میں ادا فرمانے لگے۔ اسی طرح وہ عظیم ہستی ہیں جن کو دیکھ کر شیطان اپنا راستہ بدل لیتا ہے، جن کو دیکھ کر شیطان بھاگ جاتا ہے۔ وہ عظیم ہستی کہ جن کی خواہش پر خواتین اسلام کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے پردے کا حکم نازل فرمایا۔ آپ کی یہ خواہش تھی کہ تمام صحابیات رضی اللہ عنہن، حتیٰ کہ ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن، چونکہ یہ سبھی اس کائنات کی عزت مآب، عفت مآب خواتین ہیں، اہل بیت کرام علیہم الرضوان میں شامل ہیں، صحابیات کرام میں شامل ہیں، تو آپ کی یہ خواہش تھی کہ یہ پردے کا انہیں حکم دیا جائے، تو اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کی رائے کے مطابق پردے کا حکم نازل فرما دیا۔ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ اسی طرح آپ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن کی دعا کی بدولت اللہ تعالی نے شراب اور جوئے کو حرام قرار دیا۔ یعنی آپ کی یہ خواہش تھی کہ یہ جوا یہ بھی نقصان کا چونکہ باعث ہے، معاشی نقصان کا باعث ہے، اور بعض اوقات اخلاقی بیماریوں کا باعث بن جاتا ہے، جو جوئے میں پڑ جاتا ہے پھر گھر کی چیزیں بھی بیچتا ہے، ہر چیز جوئے میں دے دیتا ہے، جا کر ہار آتا ہے۔ اور شراب تو ایسی بیماری ہے کہ عقل کو بھی زائل کر دیتی ہے، تو اس وجہ سے آپ یہ خواہش رکھتے تھے کہ شراب اور جوا دونوں حرام ہو جائیں، تو اللہ سبحانہ وتعالی نے دونوں کی حرمت کا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون فرما کر رجس کو، خمر کو، جتنے یہ چیزیں ہیں ان کو حرام فرما دیا۔
اسی طرح آپ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جنہوں نے اسلامک کیلنڈر کا اجرا بھی کیا اور پھر آپ کے دور میں بھی اس کا اجرا جاری رہا، حتیٰ کہ آج بھی جاری ہے۔ آج اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ نئے سال کا، آج نئے اسلامی سال کا پہلا دن ہے، یکم محرم الحرام ہے، اور اس حوالے سے دیکھا جائے تو بس یہ دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ ماہ محترم اور یہ پورا سال امن و سلامتی والا بنائے، برکتوں رحمتوں کے نزول کا ذریعہ بنائے، اور امت مسلمہ کے لیے سربلندیاں اوج کمال کا ذریعہ بنائے، آمین۔ آپ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جنہوں نے کئی اصلاحات کی۔ آپ کے کارہائے نمایاں کا اگر صحیح تفصیل کے ساتھ ذکر کیا جائے تو وقت کم پڑ سکتا ہے۔ آپ نے فوج کا محکمہ قائم کیا، پولیس کا محکمہ قائم کیا، عدالتی محکمہ قائم کیا، اسی طرح ججز مقرر کیے، قاضی، اور سب سے بڑے قاضی القضاء۔ تو یوں جتنی اصطلاحات ہیں، جتنی اصلاحات ہیں نئے انداز کی، وہ ان کا آغاز آپ نے فرمایا۔ اور پھر آپ ایسی عظیم ہستی ہیں کہ آپ کا انداز حکمرانی، رعب و دبدبہ اور انتظام مملکت ایسا عظیم تھا کہ آج بھی غیر مسلم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر ایک اور عمر رضی اللہ عنہ ہوتے تو پوری دنیا میں اسلام ہی اسلام ہوتا، پوری دنیا سے کفر کا نام و نشان مٹ جاتا۔ اور آپ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے نوید فراست بھی ملی اور موافقت وحی کا مرتبہ اللہ نے عطا فرمایا، یعنی آپ جو سوچتے تھے، جو رائے پیش کرتے تھے، جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے تھے، اللہ سبحانہ وتعالی اسے حکم بنا کر اور فرض قرار دے کر قرآن مجید فرقان حمید میں وحی کے طور پر نازل فرما دیتا۔ جیسے میں نے ابھی شراب اور جوئے کا ذکر کیا، شراب اور جوا آپ کی یہ خواہش تھی تو اس کو اللہ تعالیٰ نے حکم دے کر حرام قرار دے دیا قرآن پاک میں۔ پردہ کا آپ کی خواہش تھی کہ مسلمان خواتین کے لیے مزید عفت، عصمت، طہارت، تاکہ وہ جو منافق لڑکے تھے، منافقین کے، یہود کے، جو بلا وجہ مسلمان خواتین کو، خصوصاً وہ کہتے تھے کہ ہم تو لونڈیوں پر آوازیں کستے ہیں، ان میں اکثر غیر مسلم بھی تھیں، تو اس موقع پر یہاں پہ یہ آیت مبارکہ جو پردے کا حکم نازل ہوا آپ کی رائے کے موافق، انہیں موافقات عمر کہتے ہیں۔ خود سیدنا علی المرتضیٰ، مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم، آپ فرماتے ہیں کہ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی رائے کی موافقت میں اللہ سبحانہ وتعالی نے کئی آیات بینات نازل فرمائیں۔ تو مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ کی موافقات جو ہیں اور آپ کے رائے کے موافق جو آیات بینات نازل ہوئیں ان کا ذکر فرما رہے ہیں۔ بہرحال آپ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جنہیں پوری زندگی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی ساتھ نصیب رہا، قربت، معیت اور رفاقت نصیب رہی، اور پھر بعد از شہادت بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے قربت میں، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہی کی قربت میں، روضہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں، مدینہ طیبہ میں آپ کو جگہ ملی اور یہ بلند مقام و مرتبہ ملا۔ اور مفسرین، محدثین، علماء، فقہاء کا اس بات پر اجماع ہے، یعنی وہ اس پر متفق ہیں کہ کائنات میں سب سے افضل و اعلیٰ، برتر و بالا مقام اور جگہ وہ ہے جہاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے۔ اور کیوں نہ ہو کہ خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرما دیا تھا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے عظیم ہستی ہیں، تو جہاں سب اللہ کی مخلوقات میں اللہ سبحانہ وتعالی، تو کہیں اللہ تعالیٰ کا کوئی مکان نہیں، کوئی یہ نہیں کہہ سکتے فلاں جگہ اللہ سبحانہ وتعالی زمین و آسمان کی وسعتوں میں نہیں سما سکتا، لیکن اللہ کی تمام مخلوق میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سب سے محبوب بھی ہیں، پسندیدہ بھی ہیں، سب سے افضل و اعلیٰ بھی ہیں تمام مخلوقات میں۔ تو جہاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما ہے وہ جگہ عرش سے بھی افضل ہے، ہر چیز سے افضل ہے اور وہ مقام۔ اور خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر یعنی کاشانہ مبارکہ اور میرے منبر مبارکہ کے درمیان جو جگہ ہے، فرمایا یہ تو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغ ہے۔ تو جنت کا ٹکڑا ہے، اور ایسا جنت کا ٹکڑا ہے جہاں کائنات کی سب سے عظیم ہستی اللہ کی مخلوقات میں
وہ آرام فرما ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور جہاں پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد کائنات کی سب سے دو عظیم ہستیاں آرام فرما ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ۔ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی دعا قبول ہوئی، جو آپ دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہ مجھے مدینہ طیبہ میں موت نصیب فرما اور شہادت کی موت نصیب فرما، اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر مدینہ طیبہ میں شہادت کی موت عطا فرما، اللہ سبحانہ وتعالی نے قبول فرمائی۔ اور یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان بھی تھا جو واضح طور پر بتا رہا تھا کہ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ شہید ہوں گے۔ وہ کون سا فرمان ہے؟ وہ فرمان ہے جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اور سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ، یہ چار عظیم ہستیاں جبل احد پر تشریف لے جاتی ہیں تو آقا جبل احد جو ہے، احد پہاڑ جو ہے خوشی سے جھومنے لگتا ہے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اے احد رک جا، ٹھہر جا، علیک نبی، تجھ پر ایک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، و صدیق، ایک صدیق ہیں، یعنی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ صدیق اکبر، اور فرمایا و شہیدان، اور دو شہید ہیں تجھ پر، ایک سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اور دوسرے سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ۔ تو جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ میرے ساتھ دو شہید ہیں جن میں ایک سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی ہیں، تو عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی اپنی خواہش بھی یہی تھی، اور وہ جانتے تھے کہ مجھے شہادت کی موت نصیب ہوگی، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما دیا ہے۔ اور پھر ساتھ یہ آپ عرض کرتے تھے کہ اللہ اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر اقدس میں مجھے شہادت کی موت نصیب فرمانا۔ تو یوں اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کی یہ دعا قبول فرمائی۔ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ نے آپ کی شان میں یوں منقبت لکھی، میں چاہوں گا کہ اس کے اشعار آپ کی سماعتوں کی نظر کروں۔ عرض کرتے ہیں سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں، بہار باغ ایماں حضرت فاروق اعظم ہیں، چراغ بزم عرفاں حضرت فاروق اعظم ہیں، نمایاں آپ کی ہر ادا سے شان فاروقی، خدا کی تیغ براں حضرت فاروق اعظم ہیں، اشداء علی الکفار کے مصدق اعلیٰ ہیں، مذل کفر و طغیاں حضرت فاروق اعظم ہیں، اور مذل کفر و طغیاں حضرت فاروق اعظم ہیں۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فاروق کو اللہ سے مانگا، عطائے رب سبحاں حضرت فاروق اعظم ہیں، چنا اس پاک نے دین کے لیے اس پاک ستھرے کو، حبیب دین داراں حضرت فاروق اعظم ہیں، حبیب حق ہیں طیب ان کے ساتھی بھی طاہر ہیں، چنیدہ بحر پاکاں حضرت فاروق اعظم ہیں، نہ کیوں وہ ذات چمکے جس نے دین پاک چمکایا، جہاں کے مہر تاباں حضرت فاروق اعظم ہیں، عمر عامر ہیں دین کے حق تعالی ان کا ناصر ہے، دل مومن کے تاباں حضرت فاروق اعظم ہیں، رہے گا نام ان کا تا ابد کونین میں روشن، پہرائے دین پہ درخشاں سپہر دین پہ درخشاں حضرت فاروق اعظم ہیں، عمر کافی نبی کو حسبک اللہ سے یہ ثابت ہے شاہد جن پہ قرآن حضرت فاروق اعظم ہیں، وہ عالم دبدبا کا کانپتے ہیں قیصر و کسریٰ، ہے جن سے دین کی شان حضرت فاروق اعظم ہیں، خزانے روم و فارس کے لٹاتے ہیں مدینے میں، فیوز حق باراں حضرت فاروق اعظم ہیں، مگر اس حال میں دھو دھو کر ایک کرتا پہنتے ہیں، ہے نازاں جن پہ تقوی حضرت فاروق اعظم ہیں، مسلمان رات بھر سوئیں عمر فاروق پہرا دیں، رعایا کے نگہباں حضرت فاروق اعظم ہیں،
پکارا ساریہ کو ایک مہینے کی مسافت سے، جسے ہر جا ہو یکساں حضرت فاروق اعظم ہیں داماد علی و نازنین حضرت زہرا، ہے سالک جن پہ نازاں حضرت فاروق اعظم ہیں۔ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی سیرت مبارکہ کے چند پہلوؤں کا ذکر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ نے اپنی اس منقبت میں کیا ہے کہ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ تو وہ ہیں اشداء علی الکفار، جو سورہ فتح میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، والذین معہ، اور آپ کے جو ساتھی ہیں اشداء علی الکفار، کافروں کے مقابلے میں سخت ہیں، کافروں سے لڑنے والے ہیں، معاذ اللہ ڈرنے والے نہیں ہیں، رحماء بینہم، ہاں آپس میں بڑے رحم دل ہیں، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اور فرمایا کہ آپ دیکھیں گے انہیں صحابہ کرام علیہ رضوان کو کہ یہ اللہ کی رضا اور اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں اور رکوع اور سجود میں اللہ کی بارگاہ میں جھکے رہتے ہیں، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے چہروں پر سجدوں کے نشان ہوتے ہیں، اور ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، یہ ان صحابہ کرام علیہ رضوان کی مثالیں ان کے تذکار پاک تورات میں بھی ہیں، انجیل میں بھی ہیں، زبور میں بھی ہیں، دیگر کتب سماویہ میں بھی ہیں۔ یہ عظمت، یہ رفعت، یہ شان ہے، یہ تمام صحابہ کرام علیہ رضوان کی شان اس آیت مبارکہ میں بیان کی گئی، اور پھر مفسرین نے لکھا کہ اس میں پھر 4 یار جو ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، ان کی شانوں کا بھی ذکر ہے۔ والذین معہ سے مراد اگرچہ تمام صحابہ کرام ہیں کہ جنہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت حاصل رہی، لیکن فرماتے ہیں کہ خاص طور پر اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جنہیں زیادہ سے زیادہ معیت اور رفاقت رہی، حتیٰ کہ غار ثور میں بھی جنہیں رفاقت حاصل رہی، وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ تو مفسرین نے لکھا والذین معہ سے خاص طور پر مراد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اشداء علی الکفار، تمام کے تمام صحابہ کرام علیہ رضوان کفار کے مقابلے میں سخت ہیں، ان سے لڑنے والے ہیں، لیکن فرمایا خاص طور پر سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی یہ شان ہے، اشداء علی الکفار، کفار آپ کے مقابلے میں آپ بہت سخت ہیں، اور حقیقت یہی ہے جیسے ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ آسمان کا ہر فرشتہ آپ کی عظمت، عزت اور توقیر کرتا ہے، اور زمین کا ہر شیطان آپ سے لرزتا ہے، کانپتا ہے۔ اسی طرح پھر فرمایا رحماء بینہم، تمام صحابہ کرام علیہ رضوان کی شان ہے، لیکن خاص طور پر یہ سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ کی شان ہے، بہت نرم دل تھے، بہت رحم دل تھے۔ اور پھر فرمایا تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ تمام صحابہ کرام علیہ رضوان کی شان ہے، لیکن خاص طور پر یہ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کی شان ہے کہ آپ راتوں کو بھی اللہ کی بارگاہ میں رکوع میں جھکے رہتے، سجدوں میں جھکے رہتے۔ تو یوں یہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 4 یاروں کی شان اس آیت مبارکہ میں بیان ہوئی، صحابہ کرام علیہ رضوان کی شان اس آیت مبارکہ میں بیان ہوئی۔ اشداء علی الکفار سے مراد سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ہیں۔ اسی طرح سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جیسے میں نے عرض کیا آپ کی موافقت میں کئی آیات بینات جو ہیں وہ نازل ہوئیں، اور اس کے ساتھ ساتھ احادیث مبارکہ کا اگر ذکر کیا جائے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن یوں مسجد نبوی میں تشریف لائے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے یہ مروی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائیں جانب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور بائیں جانب سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ تھے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں صحابہ کرام علیہ رضوان کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا اور فرمایا ہم قیامت کے دن یوں ہی اٹھائے جائیں گے۔ یہ الجامع ترمذی سیاستہ کی جو کتب حدیث میں سے اس کی حدیث مبارکہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شیخین کریمین طیبین طاہرین کے ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں اور مسجد نبوی میں تشریف لا رہے ہیں، اور ساتھ ہی فرمایا کہ ہم قیامت کے دن بھی یوں ہی اٹھائے جائیں گے۔ اور ایک اور حدیث پاک میں بھی اس کی تفصیل موجود ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس میں فرمایا کہ میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں اور میں پہلا شفیع ہوں، سب سے پہلے میں شفاعت بھی کرنے والا ہوں، سب سے پہلے میری شفاعت قبول بھی کی جانے والی، اور فرمایا کہ اپنے بارے میں فرمایا سب سے پہلے میں قبر مبارکہ سے اٹھوں گا اور پھر
ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما یہ اٹھیں گے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو ساتھ لے کر جنت البقیع میں تشریف لائیں گے، وہاں پہ اہل بیت کرام علیہم رضوان، صحابہ کرام علیہم رضوان وہ اٹھیں گے، پھر جنت المعلا، کعبۃ اللہ، مکہ المکرمہ میں جو قبرستان ہے، اور پھر یوں میدان حشر میں یہ قافلہ جو ہے صحابہ کرام علیہم رضوان کا، اہل بیت کرام علیہم رضوان کا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کے سالار ہوں گے، پھر ساتھ دیگر انبیاء کرام اور دیگر امتیں اور ہم گناہ گار بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انشاءاللہ رفاقت میں ہوں گے، معیت میں ہوں گے، نقش قدم پر ہوں گے چل رہے۔ اسی طرح وسط الغابہ میں موجود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم حاضر تھے۔ آپ خود فرماتے ہیں سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں بیٹھا تھا کہ سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہما دونوں اکٹھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں کو دیکھ کر فرمایا کہ یہ دونوں اہل جنت کے جو بڑی عمر کے پختہ عمر کے لوگ ہیں، ان کے یہ سردار ہیں ما سوائے انبیاء کرام علیہ السلام کے۔ تو جنتی بوڑھوں کے یعنی سیدہ کہول اہل الجنہ فرمایا کہ جنتی پختہ عمر کے جو لوگ ہیں ان کے سردار سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ۔ اور ایک موقع پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ ہر نبی کے وزیر ہوتے ہیں، اور اپنے بارے میں فرمایا کہ میرے دو وزیر آسمانوں میں ہیں، سیدنا جبریل امین علیہ السلام، سیدنا میکائیل علیہ السلام، اور فرمایا دو وزیر میرے زمین میں ہیں، ایک ابو بکر اور دوسرے عمر رضی اللہ عنہما۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ چار خاص وزیر ہیں، دو آسمانوں میں سیدنا جبریل امین، سیدنا میکائیل علیہ السلام، اور دو زمین پر، اور دونوں وزیر وہ آج بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آرام فرمائے ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہما۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دونوں ہستیوں کا اپنے ساتھ ذکر فرمایا کرتے تھے، اور خصوصاً ایک موقع پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اپنی امت سے ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کی محبت کی ایسے ہی امید رکھتا ہوں جیسے لا الہ الا اللہ کہنے کی امید رکھتا ہوں۔ آج ہر بندہ مومن کلمہ طیبہ پڑھتا ہے، اور اگر کوئی اس کا انکار کر دے کلمہ طیبہ کا تو پھر کیا معاملہ ہوتا ہے؟ کلمہ طیبہ سے محبت رکھتا ہے۔ افضل ذکر لا الہ الا اللہ کا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے، حتیٰ کہ فرمایا لا الہ الا اللہ اس کی اتنی فضیلت ہے کہ ایک پلڑے میں یہ کلمہ طیبہ کلمہ مبارکہ رکھ دیا جائے، دوسرے پلڑے میں زمین و آسمان کائنات کی ہر چیز رکھ دی جائے، یہ پلڑا پھر بھی بھاری رہے گا۔ تو جن کو کلمہ طیبہ سے جن کو تشبیہ دی جا رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات کے تمام لوگ ایک پلڑے میں ما سوائے انبیاء کرام علیہ السلام، اور دوسرے پلڑے میں یہ دونوں عظیم ہستیاں ہوں تو یہ پلڑا بھاری رہے گا، کیوں نہ ہو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وزیر ہیں۔ اور سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے لیے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی ارشادات گرامی فرمائے، جن میں سے ایک یہ بھی سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے بہتر ہیں، تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ عمر سے بہتر کسی شخص پر آج تک سورج طلوع نہیں ہوا۔ تو یہ عظمتیں، یہ رفعتیں، یہ شانیں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو عطا فرما رہے ہیں۔ اسی طرح سیدنا وہب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم نے ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا اور دریافت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد امت میں سے افضل کون ہے؟ تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا آپ رضی اللہ عنہ، یعنی سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم نے ارشاد فرمایا نہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے افضل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ہیں، اور فرمایا کہ بلا شبہ حق عمر کی زبان پر بولتا ہے۔ اسی طرح سیدنا عبداللہ بن سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے مولا علی کرم اللہ وجہ کریم سے سنا آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے افضل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ہیں۔
اور اسی طرح سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم کے ایک صاحبزادے ہیں محمد بن حنفیہ، ان سے بھی یہی یوں حدیث مبارکہ منقول ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد گرامی سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم سے عرض کیا کہ بابا جان سب سے افضل کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا ان کے بعد، تو آپ نے فرمایا سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے سوال کا انداز چینج کیا اور یوں کہا کہ اس کے بعد پھر آپ ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں تو مسلمانوں میں سے ایک فرد ہوں، یعنی عاجزی اور انکساری کا بھی ساتھ اظہار فرما دیا، حالانکہ آپ کی عظمت رفعت اور شان بھی وراء الورا ہے۔ آپ کے امتیازات اور خصائل جو ہیں وہ بھی بہت اہم ہیں، بہت آپ عظمت رفعت اور شان والی ہستی ہیں کہ آپ کے چہرے کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اور یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں کہ علی المرتضیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم کے چہرے کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے۔ تو یوں تمام کے تمام صحابہ کرام علیہم رضوان، تمام کے تمام اہل بیت کرام علیہم رضوان عظمتوں، رفعتوں، شانوں کے مینارۂ نور ہیں۔ ہم سبھی سے محبت کرتے ہیں، سبھی کے تذکار پاک کرتے ہیں۔ آج یکم محرم الحرام سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا یوم شہادت، 26 ذی الحج کو ابو اللؤلؤ فیروز نے آپ پر حملہ کیا اور بہت زیادہ شدید زخمی ہوئے، اور زخموں سے زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے یکم محرم الحرام کو آپ کی شہادت ہوئی۔ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے اللہ تعالی آپ کے تصدق سے عالم اسلام کو سربلندیاں عطا فرمائے، اور آپ کے صحیح معنوں میں ہمیں مسلمان حکمرانوں کو پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام یاد الہی۔ ناظرین و سامعین، اس دوران ہمیں جوائن کیا ہماری لسنر ہیں، انہوں نے نام نہیں لکھا، کہا السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کہتے ہیں آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، اللہ پاک آپ کو کامیاب کرے۔ موٹاپے کے حوالے سے انہوں نے وظیفہ پوچھا ہے۔ جی موٹاپے کا علاج بھی کیجیے، ایکسرسائز اور دیگر جو بھی ڈاکٹرز بتائیں وہ کیجیے، اس کے ساتھ ساتھ اعضائے جسمانی کی سلامتی کے لیے، بہتری کے لیے، صحت کے لیے یا سلام یا سلام یا سلام یہ کثرت سے پڑھیں، اور درود پاک بھی پڑھیے، انشاءاللہ اللہ تعالی شفا عطا فرمائے گا، بہتری فرما دے گا۔ ایک اور ہمارے لسنر ہیں ظفر صاحب، کہتے ہیں السلام علیکم، کیا حال ہے بھائی؟ جی وعلیکم السلام، الحمدللہ۔ کہتے ہیں کہ میں کوئی بھی کام کرتا ہوں تو اس میں کامیابی نہیں ہوتی، کوئی بھی کام نہیں چلتا، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ جی ظفر کا معنی ویسے کامیابی ہی ہے، آپ محمد ظفر کہلایا کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے گا۔ آپ جو بھی کام کرنے لگیں اس سے پہلے کوشش کیجئے استخارہ کر لیجئے۔ استخارے کا طریقہ ہمارے یوٹیوب چینل پہ بھی اس کا مکمل تفصیل کے ساتھ طریقہ موجود ہے۔ اس کے علاوہ آپ کوشش کیجئے کہ باوضو رہیے، نماز پڑھیے، استغفار اور درود پاک کی کثرت کیجیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا۔ اور آپ کے لیے، تمام امت مسلمہ کے لیے، سبھی کے لیے ایک خاص وظیفہ یہ ہے، ہر امتحان میں کامیابی کے لیے، ہر نیک جائز تمنا پوری ہونے کے لیے، کہ سجدے میں اور سجدے کے علاوہ بھی تنہائی میں اللہ کی بارگاہ میں روئیے، گڑ گڑائیے، اور اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر توبہ بھی کیجیے، استغفار بھی کیجیے، اور جو آپ نیک جائز تمنا آپ کی وہ اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر پیش کیجیے۔ پھر دیکھیے آپ کا وہ معاملہ، وہ کام کیسے ہوتا ہے اور کیسے اس کے اسباب پیدا ہوتے ہیں۔ یہ سب سے بڑا وظیفہ آپ کے لیے۔ عثمان ظفر صاحب ہیں، کہتے ہیں انکل جی مجھے آپ کی گفتگو سننے کی ایک تڑپ سی رہتی ہے، اور کہتے ہیں گاڈ بلیس یو۔ ہاں چلیں جی بیٹا، آپ کا شکریہ کہ آپ نے اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، تمام امت مسلمہ کو دین و دنیا آخرت کی سلامتیاں، بھلائیاں، کامیابیاں عطا فرمائے۔ ہمارے ساتھ ہیں اسد عبداللہ قادری چشتی صاحب، کہتے ہیں السلام علیکم لقمان بھائی۔ جی وعلیکم السلام، کہتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کے آل و اصحاب اور خاص الخاص آج کے یوم کے حوالے سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ پر لاکھوں درود و سلام۔ بے شک، اور انہوں نے محرم الحرام کے حوالے سے وظائف کا کوئی خاص تسبیحات کا پوچھا ہے۔ جی اس حوالے سے
آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ 9 اور 10 یا 10 اور 11 کا روزہ رکھا کرتے تھے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورا سال ہی اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے راستے میں خرچ فرمایا کرتے تھے، مساکین، یتامہ، مستحقین پر۔ تو بالکل روزہ بھی رکھیے، پورے محرم کے بھی روزے رکھے جا سکتے ہیں، لیکن خاص طور پر 10 کے ساتھ 9 یا 11 کا ملانا چاہیے روزہ، اور اللہ کے راستے میں خرچ کیجیے۔ اور خاص طور پر یہی ایک عمل ہے، آج جیسے سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا یوم شہادت ہے، اسی طرح آگے پھر 10 محرم الحرام اہل بیت کرام علیہم رضوان میں عظیم ہستیوں، جن میں صحابہ کرام بھی شامل ہیں، تابعین بھی شامل ہیں، سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ آپ کا خانوادہ، تو ان کے یوم شہادت ہے۔ تو بالکل ان عظیم ہستیوں کے حوالے سے اصالہ ثواب کیجیے، درود پاک پڑھیے، تسبیحات کیجیے، قرآن پاک کی تلاوت کیجیے، نوافل پڑھیے، اور ان کی بارگاہ میں پیش کیجیے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیتاً عقیدتاً پیش کیجیے، اور ان کا وسیلہ پیش کیجیے اہل بیت کرام صحابہ کرام علیہم رضوان کا۔ پھر دیکھیے جو دعا مانگیں گے اس عمل سے آپ کی دعا قبول ہوگی، یہ آپ کے لیے، تمام امت مسلمہ کے لیے۔ اور ماہ ہر دن، اور خصوصاً یہ سال کا پہلا دن ہے، اور محرم الحرام کا یہ ماہ محترم ہے، اس میں یہ عمل کر کے دیکھیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری فرمائے گا۔ حافظہ فاطمہ صاحبہ کہتی ہیں السلام علیکم بھائی۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتی ہیں آپ کو نیا سال بہت بہت مبارک ہو جی، اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کے لیے برکتوں والا بنائے، اسے خیر و برکت کا ذریعہ بنائے۔ کہتی ہیں کہ تمام امت محمدیہ کے لیے دعا کر دیں۔ جی دعا کر دی میں نے، اور کہتے ہیں کہ محرم الحرام میں کیا جانے والا کوئی خاص عمل بتا دیں۔ جی میں نے عرض کر دیا، روزہ، صدقہ خیرات اور دیگر جو معمولات ہیں، عبادات ہیں، نفلی ہوں، اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھلائی ہے، درود و سلام کی کثرت کیجیے، نماز، نوافل، استغفار انشاءاللہ، اور پھر ان ہستیوں کے وسیلے سے آقا کریم کی بارگاہ میں پیش کیجیے۔ دیکھیے کیسے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آپ کو قرب عطا ہوتا ہے۔ جنہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب مل گیا، اس کا مطلب انہیں اللہ سبحانہ وتعالی کا قرب مل گیا۔ ان کے علاوہ حمزہ صاحب، ارشد صاحب ہے، چک نمبر 123 سدھو پورہ سے، انہوں نے جوائن کیا، کہتے ہیں پروگرام بہت اچھا ہے، آپ کی آواز بہت اچھی ہے۔ چلیں جی شکریہ آپ کا۔ افتخار ڈوگر صاحب ہیں، بابا نونا صاحب ہیں، غلام رسول صاحب، علی عباس صاحب ہیں، احمد صاحب ہیں، غلام حسین صاحب ہیں 208 ڈوگراں والا سے، آپ کا شکریہ۔ اور خالد تیپال پور سے ہیں، غالباً ضلع اکاڑا ہے، کہتے ہیں کہ مجھے آنکھوں کا کالا موتیہ ہے پیدائشی، کوئی وظیفہ بتا دیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی برکت ڈال دے۔ جی اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے آپ کو۔ اس کے علاج اگر ممکن ہے وہ بھی کوشش کیجیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو آج چند وظائف بتائے ہیں، یا ظاہرو 40 دن تک نماز اشراق پڑھیے، اس کے بعد 500 مرتبہ روزانہ پڑھیے، یا نورو اس کو کثرت سے پڑھیے، اور سورہ قاف کی آیت مبارکہ 22 اس کو 5 سے 7 مرتبہ پڑھیے، ہاتھوں پر دم کر لیں، ہاتھ جو آنکھوں پر پھیر لیں، اللہ سے دعا کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہی شفا عطا فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وہ جس کو جب چاہے، جو چاہے، آنکھوں سے چاہے آنکھوں سے نواز دے، بینائی وہ عطا فرمانے والا ہے۔ تو اللہ سے دعا بھی کیجیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری فرمائے گا۔ ناظرین سامعین، آپ کا شکریہ کہ آپ ہمیں جوائن کرتے ہیں۔ پروگرام یاد الہی کا وقت ختم ہو جاتا ہے، انشاءاللہ کل صبح دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ پروگرام یاد الہی میں اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا